السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں مصلیوں کے لیے کچھ تنبیہات، نمازیوں کے لیے کچھ ایسی باتیں جو عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازی کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کروں گا اور اس کے بعد جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان سب کے لیے یہ کچھ نصیحتیں ہیں۔ حضرات، جب ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے بیت الخلا جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ٹوائلٹ جانے کے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ ان آداب کا ہر نماز پڑھنے والے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بیت الخلا جاتے ہوئے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے پہلے اندر بایاں پیر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں ان جنات اور ان جنیوں سے جو وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، جنات میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا میں جاتے وقت یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم جنات اور جنیوں دونوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت کا طلب کرو۔ بیت الخلا سے نکلتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جو کہ بہت مختصر ہے، اور وہ ہے غفرانک۔ اس کا معنی ہے اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد ایک نمازی اور ایک مصلی وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو وضو کے بھی کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، جیسے اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرنا اور وضو کی دعا پڑھنا۔ وضو سے پہلے بہت سارے لوگ بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں جو دعا ہے وہ مختصر ہے اور وہ ہے صرف بسم اللہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ الفاظ کی زیادتی ہمیں نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تو صرف بسم اللہ بول کر کے وضو شروع کرنا ہے۔ وضو ختم کرنے کے بعد ایک بہت ہی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور جس دعا کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما منکم من احد یتوضأ، کہ آپ میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے، فیحسن الوضوء، پھر وہ اپنی وضو کو اچھی طرح کرتا ہے۔ وضو اچھی طرح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ چہرہ 3 مرتبہ دھونے کا ہے تو آپ 4 مرتبہ دھو لیں کہ میں اچھی طرح وضو کر رہا ہوں۔ ہاتھ پیر 3 مرتبہ دھونے کے ہیں، آپ 4-5 مرتبہ دھو رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھی طرح وضو کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح
وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے سے وضو کیا جائے، یہی سب سے اچھا وضو ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلاتے ہوئے کہا کہ جو شخص وضو مکمل کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے شخص سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے بندے، تیرے لیے آج کے دن جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جو وضو کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے نمازیوں کا، ایک دروازہ ہے روزے داروں کا، ایک دروازہ ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کا۔ اس طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن جو شخص وضو کے بعد اس چھوٹی سی دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اچھا، دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں صرف یہاں تک لفظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ابو داؤد کی حدیث میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ یہاں پڑھتا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو شخص ایسی دعا پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، اور جو شخص ابو داؤد کے جو الفاظ ہیں وہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ ہم میں سے اکثر کو صحیح مسلم کی دعا یاد ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اتنا پڑھنا بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اتنے ہی الفاظ آئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ اچھا، وضو کے بعد کی اور ایک دعا آتی ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو جو شخص اس دعا کو پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھ کر کے ایک نمازی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نمازی کو چاہیے کہ وہ پہلے مسجد میں اپنا دایاں پیر رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس 2 رکعت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ جماعت میں کھڑے ہونے کے دوران ایک غلطی یہ کرتے ہیں اکثر مصلی کہ ایک ہی طرف صف لگا لیتے ہیں۔ زیادہ تر دائیں طرف دیکھا جاتا ہے کہ دائیں طرف کی صف فل ہے اور بائیں طرف بالکل خالی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف برابر کرنا چاہیے۔ جتنے آدمی دائیں ہیں اتنے آدمی بائیں بھی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دائیں طرف پوری صف بھر گئی اور بائیں طرف خالی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ کرتے ہیں فجر کی نماز میں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ 2 رکعت سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ جیسے ہی اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی دوسری نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان آیا مسجد میں، گھڑی نہیں دیکھا، سنت شروع کر دیا، اس کی سنت کی نماز ہو رہی ہے، اتنے میں جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے، تو اس آدمی کو اپنی سنت نماز چھوڑ کر کے، سنت نماز توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جہاں پر وہ سنت پڑھ رہا ہے وہیں پر سلام پھیر کر کے وہ جماعت میں شامل ہو، اس کو ہو جانا چاہیے۔ تو یہ اکثر کی غلطی ہوتی ہے کہ فجر میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک غلطی نمازیوں کی یہ ہوتی ہے کہ نماز کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ کھسک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جہاں پر فرض نماز ادا کیے ہیں اسی حالت میں وہیں پر بیٹھ کر کے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، نہ آگے بیٹھیں نہ پیچھے بیٹھیں۔ اگر کسی کی عادت ہے تو اس عادت کو ختم کرے۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب مجھے تو عادت ہے سلام پھیرنے کے بعد آگے بیٹھنے کی، پیچھے بیٹھنے کی، تو عادت ختم کرو بھائی، اس لیے کہ حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد بیٹھ کر کے وہیں پر اذکار کرے تو گویا کہ وہ نماز کے اندر ہے، اس کو نماز کے اندر رہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہاں، امام صاحب کے لیے یہی سنت ہے کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ مصلیوں کی طرف کر لے۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تمہیں پھر ہماری طرف کیوں چہرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مصلیوں کی طرف کر لیتے تھے، نماز پڑھنے والوں کی طرف کر لیتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔